إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الذي جل شأنه وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد الصلاة امام الانبیاء حبیب کبریاء صدرت الہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکگاہ اقدس سنت ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس سنت اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دی شامت و دائمی بنا عطا فرمائے ارباب فکر دانش نہایت ہی ذمکار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک کا کروڑ حمد و شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے وہ ہے فتح مکہ۔ اللہ رب العالمین نے پاک محبوب نے کس شان دے نال مکہ نو فتح فرمایا، اس دے سبب کی بنے، کس وجہ تو یہ غزوہ پیش آیا، وہ دے حوالے نال چند معروضات جناب دے گوش گزار کریں گا۔ دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس سنت اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سان سارے حق تے ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع نے اج دے جمعہ شریف دے اندر بیان کرنے کا مقصد ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مکہ دی عظیم فتح رمضان المبارک دے اندر عطا فرمائی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری بدھ دا دن جنوری دی 1 تاریخ سن 630 ہجری سن 630 عیسوی نماز عصر پڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے مدینے تو نکلے مکہ شریف ہے۔ فضیلت دے اعتبار نال، شان دے اعتبار نال سب تو عظیم جنگ بدر وہ 17 رمضان نو ہوئی سی۔ تعداد دے لحاظ نال سب تو وڈی جنگ تبوک دی، جہدے وچ نبی پاک دے صحابہ 20,000 سن
اور اگوں مقابلے وچ کافر 2 لاکھ سن. یہ جنگ تبوک ہوئی سی. عزیزان گرامی، فتح مکہ دا سبب کی بنے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 ہجری وچ خواب ویکھیا کہ میرے صحابہ نے سر منڈوائن، بعض نے حلق کروائن، عمرے دا احرام بنیا ہے، عمرے کعبہ شریف دا طواف کیتا ہے. حضور علیہ السلام نے جب خواب صحابہ کو بیان کیتا، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا تیاری کرو، اساں اس عمرے شریف کر کے کعبے دا طواف کرنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ دی نیت نال نہیں نکلے، عمرہ شریف کرن واسطے گئے. ایک جاسوس رستے چ ملیا، انہیں آکھیا جی تساں مکہ شریف نہ جاؤ، اگوں قریش مکمل تواڈے نال لڑن دی تیاری ہے. آپ مقام حدیبیہ تے رک گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سفیر بھیجے، کافران دے سفیر ادھر آئے، اتھے گل بات شروع ہو گئی. مقام حدیبیہ تے ایک کنواں سی، پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے شکایت کی تھی حضور پانی ختم ہو گیا کنویں دا. امام الانبیاء نے اپنے ترکش وچوں ایک تیر کڈیا، فرمایا کنویں میں جا کے گڑ دیو، یا مصطفیٰ دا تیر گڈیا گیا ہے، پانی ابالے مار کے بعد. ایک روایت زاد المعاد ابن قیم جوزیہ ابن تیمیہ دا شاگرد تے یہ دوئی پالٹی انہوں اپنا ابا من دی، ابن تیمیہ نو تے ابن قیم. میں ابن قیم دی زاد المعاد چوں یہ بیان کر رہے ہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت ہے وہ سبل الہدا والرشاد مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر سیرت نگارہ نے لکھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پاک نے عرض کی تھی سونا پانی کوئی نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کسی برتن اگر تھوڑا جہا پانی ہے تو لے آؤ. جدو برتن لے آندا گیا مصطفیٰ نے وہ اپنا ہاتھ مبارک رکھیا، اللہ نے حضور دی انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری فرما دیا. عروہ بن مسعود ثقفی انہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا، ایک کافران دا سفیر بن کے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آیا. گل بات ہوئی، اس نے واپس جا کے جڑی کفار نال گل کیتی، کہن لگا تساں نبی پاک نال لڑ نہیں سکتے. انہاں کہا کی گل تو بزدل ہو گئے ہیں؟ انہاں کہا میں بزدل تے نہیں ہویا لیکن حقیقت تو منہ چھپا نہیں سکتا. انہاں کہا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں وچ گیا، کیسر کسرا دی عظیم سلطنتاں ویکھیاں، میں کسے بادشاہ دے درباری جو مستعد اپنے بادشاہ دا ادب کردیاں نہیں ڈٹھا جی میں مصطفیٰ دے صحابہ اپنے نبی دا ادب کرتے ہیں. انہیں آکھیا عروہ کی کردے؟ انہیں آکھیا میں ویکھیا انہاں دا نبی وضو کردہ ہے تے او دے ہاتھ نہ لگا پانی زمین تے نہیں جاون دیندے، او صحابہ اپنے ہتھاں تے لے کے چہرے تے مل لیندے. اگر انہاں دا نبی ناک شریف دی رطوبت صاف کردہ ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہتھاں تے لے کے چہرے تے مل لیندہ ہے. اگر لعاب دہن شریف نبی سٹدہ ہے وہ بھی وہ زمین تے نہیں جاون دیندے، ہتھاں تے لے کے چہرے تے مل لیندے. انہیں آکھیا کافرو پاگل ہوئے ہو، جیڑے نبی دا اپنے ہتھاں نہ لگا پانی زمین تے نہیں جاون دیندے وہ کدی اپنے نبی دے خون دا قطرہ زمین تے نہ جاون دے سکتے. اے عروہ نے جا کے اظہار رائے کیتا. بہرحال میرا چونکہ حدیبیہ دا دسن مقصد نہیں، میں سبب دس کے اپنے موضوع والا ہونا ہے. اتھے جڑا معاہدہ ہویا حضرت عثمان غنی نو سفیر بنا کے بھیجیا حضور نے مکہ شریف. صحابہ کرام نے آکھیا کہ عثمان کتنے مقدر حال ہے، وہ کعبے پہنچ گیا ہے، اتھے وہ کعبے دا طواف کر رہا اسی. میرے پاک نبی فرمایا عثمان کعبے دا طواف نہیں کردا،
انہیں آگے حضور سو قریب چلے گئے، کعبہ قریب ہے، پھر طواف کیوں نہ کرسی؟ فرمایا میں نے یقین ہے میرے عثمان تے، جتنی دیر میں طواف نہ کرساں میرا عثمان کدی کعبے دا طواف نہ کرساں۔ یہ بھی زاد المعاد ابن قیم جوزیہ نے لکھا ہے۔ اوتھے حضرت عثمان غنی نو آکھیا کافراں نے کہ تو آ گیا تو طواف کر لا، انہیں آکھیا جھلے آئے ہو، جن نے کعبے دی پہچان دسی وہ پیچھے بیٹھا ہے، میں کعبے نو کے کرنا؟ آپ نے جواب دے دیتا۔ ادھر حضرت عثمان نے یہ جواب مکے وچ دیتا ہے، محبوب نے عثمان دے ایمان دی گواہی اور تصدیق حدیبیہ دے کنویں تے بیٹھ کے کر چھوڑیے۔ پتہ چلے اللہ دا نبی اپنے غلاماں دے ایمان اور انہاں دے دل دی ہر گل تو واقف ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عثمان دے بارے افواہ پھیل گئی جو انہوں نے شہید کر دیتا گیا۔ نبی پاک نے ایک درخت تھلے ٹیک لائی، فرمایا آؤ میرے ہاتھ سے بیعت کرو، سارے نے بیعت کی تھی۔ ہن ایتھے مولوی ایک اعتراض کرتے ہیں، آدھے اگر نبی نو علم غیب ہوندا تے عثمان تے مکے وچ زندہ سی، نبی افواہ تے یقین کر کے بیعت کیوں لئی؟ میں کہا مولوی جی ڈنڈی نہ مارو، روایت پوری بیان کرو۔ تیرے بابے ابن قیم جوزیہ زیاد المعاد وچ لکھے ہے کہ نبی پاک جدو سارے صحابہ دی بیعت لے لئی، آخر تے فرمایا اے حد میرا، اے میرے عثمان دا۔ میں کہا مولوی جی مردیاں دی کدی بیعت نہیں ہوندی، نبی اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ آگ کے دس چھڑے ہے، وہ بیعت لئیے عثمان دی قیمت دسن واسطے، تے عثمان دی بیعت لے کے اے بھی دسنا پیا میرا عثمان زندہ ہے، کیونکہ مردیاں دی بیعت نہیں ہوندی، بیعت ہمیشہ زندہ دی ہوندی، بیعت ہمیشہ زندہ دی ہوندی ہے۔ نبی نے عثمان دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آگ کے یہ اشارتاً دس دیتا میرا عثمان شہید نہیں ہویا۔ تو عزیزان گرامی، اتھے شرط شرائط طے ہوئیاں، 22 مہینے فتح مکہ تو قبل یہ معاہدہ لکھیا گیا۔ او دے وچ ایک شرط یہ سی کہ جڑے قبیلے نبی پاک دے حلیف بننا چاہندے، دوست بننا چاہندے، وہ ادھر رل جان، جڑے قریش دے حلیف بننا چاہندے وہ قریش نہ رل جان۔ مکے دے قریب 2 قبیلے سن، ایک دا نام سی بنو بکر، ایک دا نام سی بنو خزایا۔ بنو خزایا بن گیا حلیف مصطفیٰ دا، بنو بکر بن گیا حلیف قریش دا۔ ہن یہ معاہدہ ہویا کہ 10 سال جنگ نہیں کرنی، نہ قریش نے مسلمانہ نال جنگ کرنی ہے تے نہ انہاں قبیلیاں نال کرنی ہے جڑے ایک دوے دے حلیف بن گئے۔ 2 سال گزرے سن معاہدے نو، تے بنو بکر تے بنو خزایا دی آپس وچ پرانی درینہ دشمنی چلی آ رہی سی۔ انہاں قریش نو نہ رلایا تے رات دے حملے، رات دے اندھیرے وچ بنو خزایا تے حملہ کر دیتا، رات نو ستیاں پیانو ماریا، حتیٰ کہ انہاں اپنی جان بچاون واسطے وہ کعبے دے وچ بڑے، انہاں کعبے دے وچ بڑھ کے قریشیاں تے بنو بکر آلے ہیں انہاں نو ماریا۔ اتھوں کھلو کے انہاں آکھیا یا محمد، اتھوں روایت حدیث پڑھن لگا مجمع الزوائد دے اندر امام ہیشمی نے ایو روایت دا طبرانی کبیر دے اندر، امام طبرانی موجم الکبیر دے اندر، امام طبرانی نے الموجم الصغیر امام طبرانی نے، دلائل النبوت امام بہقی نے، سبل الہدا امام یوسف صالح شامی نے، انہیاں کتاباں گن دیواں ملہ دی زندگی مک جاوے۔ ہن روایت پڑھن لگا تے اپنے عقیدہ ثابت کرن لگا۔ رات دے ہنیرے وچ حملہ ہویا ہے، انہاں اتھوں کھلو کے پکاریا یا محمد ساڈی مدد کر۔ انہاں مکے وچ پکاریا ہے، میرے مصطفیٰ مدینے وچ انہاں دی پکار سن کے جواب دیتا ہے۔ مجمع الزوائد وچ روایت لفظ جو امام ہیشمی نے نقل کیتے وہ سنا دینا۔ حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام دی، آپ روایت کر دیا وَأَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ حَارِثَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
فسمعته يقول في متبعي لبيك لبيك سلاسل نصرت نصرت سلاسل فلما خرج قلت يا رسول اللہ. حضرت میمونہ بنت حارث فرماندیاں لے ایک دن امام الانبیاء تہجد دی نماز ویلے اٹھے لے حضور وضو پہ فرماندے نے وضو فرماندے کہہ رہے نے لبیک لبیک لبیکا میں حاضراں میں حاضراں میں حاضراں نصرت 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 تہاڈی مدد کر دتی گئی ہے. حضرت میمونہ بنت حارث نے پوچھا یا رسول اللہ میں ویکھیا جدوں تساں وضو پہ کر دے ہو تساں کچھ الفاظ پہ بول دے دو اج پیا لگدا ہے جویں کسے بندے نال گل پہ کر دے ہو تہاڈے کول بندہ تے کوئی نہیں سی گل کیوں پہ کر دے ہو. فرمایا میمونہ بنی خزایا قبیلے دا رجل پڑھن والا مینوں مدد واسطے پکاردا سی پیا میں اونوں جواب پیا دیندا سا. میں اونوں پکار دے کتھے پین ستے پہ ہو کتھے نبی کتھے کھڑے حاضر ناظر کینو آدن کینو آدن حاضر ناظر کافر نبی نو مدد واسطے پکارے کہ سونا او دا جواب دے وے تے کی گل حضور دا غلام پکارے جواب نہ دے سی. آل حضرت میں نہیں فرمایا فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. تو عزیزان گرامی اس تو بعد آپ فرماندیاں حضور چلے گئے. میں انتظار کرنے لگیاں 3 دن بعد اونا دا نمائندہ بنو خزایا دا چاند سوار لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گیا تے انہیں آ کے خبر دیتی کہ ساڑھے نال قریشیاں تے بنی بکر آلیاں انج کیتا ہے. انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. 3 دن بعد مدینے خبر آئی ہے حضور نے پہلے ہی انہوں نے پکار دا بولو ایسا پڑھئے نا یا رسول اللہ یادن یا حرف ندا ہے یہ حاضر کے لیے بولا جاتا ہے لہذا یہ شرک ہے بدعت ہے. میں کہا جی شرک بدعت دے فتوے پہلے اپنے ہاتھ لاؤ. اے میرے ہاتھ کتاب امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق لکھن والا ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی. صفحہ نمبر 59 یا غالباً 51 آدھا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے. لہ الخلق والامر عالم امر مقید بجہد و طرف و قرب و بعد وغیرہ نہیں ہے. اس کے جواز میں شک نہیں ہے. یہ میں صرف اجے عبارت پڑھی ہے ترجمہ میں سمجھانا ہے اپنے انداز پھر تین سمجھ لگ سی. آدھا بعض لوگ آدھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اتصال معنوی تے مبنی آدھا نبی پاک واسطے قرب بعید دور نیڑے ہے ہی نہیں. فرمایا انج آکھنا کہ جائز ہی جائز ہے. نبی کسے تو دور لے بابے ہو میں کہ پہلے کم از کم اپنی کتاباں تے پڑھ لو جی ہونا سی مشرک آنا تے تواڈے بابے پہلے. عزیزان گرامی حدیبیہ دے مقام تے جدو حضور علیہ السلام نے وہ معاہدہ کیتا او دے وچ کچھ شرطیں ایسیاں بھی ہے سن جڑیاں بعض صحابہ کرام نے آکھیا بھی یہ تے ساڈے نقصان ہے لیکن انہاں دی حکمت نو مصطفیٰ جاندا سی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح دیاں آیتاں اتار دتی. ارشاد باری تعالیٰ فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا
مستقیما صراط مستقیما میرے رب فرمانا بے شک محبوبہ اساں تانوں کھلی فتح عطا کیتی ہے تاکہ اللہ تہاڈی وجہ نال لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اللہ تہاڈی وجہ نال تہاڈے پچھلے امتیاں تے اگلے امتیاں دے گناہ بخش دے وے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اپنی نعمت تواڈے تے تمام کر کے سیدھی راہ تے چلاوے وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تواڈی زبردست تانوں مدد عطا فرماوے۔ اتنے میں ایک ترجمہ کر کے آیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما آخر میں وہ ترجمہ کیا کیتا ہے اللہ تھوڑی وجہ نہ تھوڑے اگلیاں دے تے تھوڑے پچھلیاں دے گناہ معاف کر دے یہ ترجمہ اساں کیتا ہے اہل حدیثاں جڑا دا ترجمہ کیتا ہے وہ بھی سنا دے میں نے بندے آدھے نا کہ استاد تا نفرت پہ پیدا کرتا ہے میں کہ تھوڑے کرتوت پہ دس نفرت پیدا نہیں پیا کرتا جڑیاں گلاں لکیاں رہیاں نا تو دا ماری پھرے ہو لوکاں صرف رفع یدین تے ختم در اللہ نہیں تو سمجھے پتہ نہیں ختم درود در اللہ ہے ختم درود در اللہ نہیں مصطفیٰ دی عظمت در اللہ ہے یہ نا ترجمہ کیتا ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا ہم نے تجھے کھلی فتح دی ہوئی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک تاکہ خدا تجھ پر ظاہر کرے کہ اس نے تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ نبی بھی گناہ کردہ ہے لکھن والا تفسیر دا نام تفسیر سنائی لکھن والا مولوی انبر ثناء اللہ انبر تسری میں کہا جنہ نبی نو گناہگار آکھے ہوئے انہاں آپ پہ امتیاں تے شرک تے بدعت تے فتوے لاؤنے جے دے صدقے رب تیری میری بخشش کرنی ہے تے جے ہوئے گناہگار ہے تے مڑ بخشش کیا کروانی ہے ان تو ساندہ سو تو اٹھا ایمان مندہ ہے حضور تے گناہ ہے بولو انہیں یہ کیتا ہے تو شیعہ نے کی کیتا ہے یہ سب بے غیرت ہے اے تفسیر شیعہ دیئے فصل الخطاب سید علی نقوی اے نام مراد آدھا ہے تاکہ اللہ نظر انداز کر دے جو کچھ جرائم آپ کے پہلے والے ہوں اور بعد والے انہیں حضور نے مجرم ثابت کر دے اے رول ہے سڑھا اگر استاد کو بڑھنا ہے استاد نفرت میں کہا میرے کو جدن بہ گئے نا تساں یا پھر پکے سننی ہو سو یا پھر اکا بجال تناب کر جا سو اجے تے میں کچھ دسیا نہیں جو انہاں لکھیا کتابیں نبی پاک دے بارے ہونے دا معنی کیے اگر ویکھئے لغت دے حساب نال لغت میں ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی ہوتے ہیں عربی میں ذنب با معنی الزام بھی آتا ہے صرف گناہ نہیں ہوتا با معنی الزام بھی آتا ہے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ فرعونیوں کا مجھ پر ایک الزام ہے اتھے آپ نے علیہ ذنب فرمایا کہ فرعونیاں میرے اتے ایک الزام لائے ہے غفرہ یغفر ایدہ معنی عربی وچ چھپانا بھی آندہ ہے صرف مغفرت نہیں آندہ المنجد اٹھاؤ عربی لغت دی وہ دے وچ موجود ہے غفرہ یغفر اس دا معنی چھپانا بھی آندہ ہے
تو غفر شیبہ بالخضاب عربی تک مقولہ ہے کہ اس نے اپنے بڑھاپے نو کالے خضاب نال چھپا لے. اتھے غفرہ لفظ بامانا چھپانا. ہن ایدا معنی کی بنسی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اگر یہ لغت حساب نال بھی مولوی کرنا سی تو اے معنی کر لیندوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ آپ کی خاطر آپ کے اگلے اور پچھلے جو کافروں نے الزامات آپ پر لگائے ہیں وہ سارے محو کر دیں. یہ معنی بھی تو کر سکتا سی, یہ لغت ہی دیکھنی سی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اتھے لکھیا کہ اس آیت کا معنی یا تو یہ ہے کہ محبوب اللہ نے آپ کی خاطر آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. اگر یہ نہ کرو گے تو پھر یہ معنی کرنا پڑے گا کہ یہاں ذنب معنی گناہ نہیں ہے, بس ذنب با معنی ترک اولا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوئی, یہاں ترک اولا کرنا پڑے گا. اگر گناہ کرو گے تو تم نبی کو گناہگار ثابت کر رہے ہو, اور جو نبی کو گناہگار کہے وہ کتا خود کبھی مومن نہیں ہو سکتا. توجہ ہے جی, آگے سمجھ گل دی. ایسا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول جدوں انہاں دا پیغام گیا بنی خزایا قبیلے دا, انہاں جا کے شیر پڑے عرض کیتی سونیا سانو نہ سجدے دی حالت وچ قتل کیتا ہے, کعبے دے وچ وڑ کے قتل کیتا ہے. ساڈا تیرے نال معاہدہ وے, اساں تیرے علی ساں, لہذا ساڈی مدد کر. ایک بادل دا ٹکڑا آیا, انہیں آ کے اتے گرجیا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا منو خدایا گھبراؤ نا, اے بادل دا ٹکڑا بھی تہاڈی مدد دا کہہ رہا وے. بادل دا ٹکڑا بھی تہاڈی مدد دا کہہ رہا وے. عزیزان گرامی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, عمر فاروق کو بلایا, انہاں نال مشورہ کیتا. فرمایا دسو جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی لجمال کریم آقا انہاں نال نرمی کرو, تھوڑے رشتہ دار نسب والے برادری والے خاندان قبیلہ وے, انہاں نال نرمی دا رستہ اختیار کرو. حضرت صدیق اکبر خاموش ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا دس تہاڈی کی رائے. حضرت عمر نے عرض کی سونیا انہاں نوں پھڑ کے قتل کرنا چاہیے, انہاں دے گڈے گوڈے بھرنے چاہیے نے. انہاں سانو مکے وچوں کڈیا, سانو بے سر و سامان کیتا. صحابہ کرام جدوں اوتھے کمزور سن, انہاں تے ظلم و ستم کردے رہے. میرے پاک نبی نے دوواں یاراں دا مشورہ سن کے صحابہ نوں بلایا. فرمایا انہاں دوواں دی مثال انجے, انہاں وچوں ایک ابراہیم دی نسبت رکھدا ہے, دوواں نوح علیہ السلام دی نسبت رکھدا ہے. حضرت ابراہیم چونکہ نرم دل سن, انہاں عرض کیتی سی یا اللہ آگ میں سٹن والے واسطے بھی انہاں نرمی کیتی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا سی یا اللہ من الکافرین تیارا, ایک کافر بھی زمانے تے زندہ نہ چھڑ. میرے پاک نبی نے فرمایا ابراہیم دی نرمی صدیق اکبر وچ, نوح علیہ السلام دی سختی عمر ابن خطاب وچ. عمر ابن خطاب وچ حضرت عمر نے مشورے نو ترجیح دیتی گئی. حضور نے بیویاں نو فرمایا بیویاں نو سامان سفر تیار کرو. صحابہ کرام تیاری وچ لگ گئے. نبی پاک نے دعا منگی یا اللہ قریش نو ساڈے ارادے تو با خبر نہ کری, اسی اچانک انہاں تے حملہ کریے. حضور نے رستے دے اندر جاسوس چھڑ دیتے کہ جڑا مکے والوں ادھر جاوے انہوں پکڑ لو, ہو سکتا ہے ساڑھی اطلاع دے وے. نبی پاک ایک صحابی ہے جدنا حضرت حاتم بن ابی بلتائے, ایتھے ان نبی دا علم غیب دسن لگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی
زبیر عرض کی تیجی یا رسول اللہ، فرمایا دو میں ٹر جاؤ، گھوڑے تے سوار آؤ، کاخ مقام تک پہنچو، اتھے تو انہوں ایک عورت ملے گی جدے کول ایک خط ہے جڑا حاتب نے قریش وال لکھیا وے کہ نبی تواڈے تے آندا پیا وے، تیاری کر لو، انہوں نے خبردار کرنے واسطے لکھیا ہے۔ حضرت مولا علی تے زبیر مقام کاخ تک پہنچن، مولا علی فرماندن ساڈے گھوڑے انج تیز دوڑے، سانو انج لگا ہے جویں سانو کسے شے اڑا کے اتھے تک پہنچا دیتا وے۔ آپ فرماندن نے ایسا جناب اس عورت نو ویکھیا دا نا سارا ہے، گرفتار کر لی۔ فرمایا تیرے کول خط ہے، ساری تلاشی لئی لیکن خط نہیں نکلیا۔ مولا علی نے تلوار کٹ لئی، فرمایا اگر تو خط نہ کٹ کے دیتا میں تینوں قتل کر دیواں گا، کیونکہ ساڈا نبی غلط گل کر سکتا ہی نہیں۔ جدوں تلوار کڈی، انہیں اپنے والاں دے جوڑے وچوں خط کٹ کے دے دیتا۔ خط لے کے حضرت علی تے زبیر نبی پاک دے بارگاہ وچ آ گئے۔ ہن میں جڑی گل کرنا چاہنا، خط حاتب نے لکھیا اس عورت دے کولے اجرت دے گھلیا کے جا کے قریش نو دے، خط چوری لکھیا ہے، تیسرا کوئی بندہ جاندا نہیں، محبوب اس تو بھی باخبر ہے۔ بخاری وچ نہ ہوئے میں مجرم، دلائل النبوت وچ نہ ہوئے، سبل الہدا وچ نہ ہوئے، کبیر وچ نہ ہوئے، صغیر وچ نہ ہوئے۔ مولوی جی تواڈی کتاب میرے سامنے پئی تھے الرحیق المختوم، آدھے نے وہابیاں نو اس کتاب تے ایوارڈ ملے ہے۔ اگر اے دے وچ بھی یہ گل نہ ہوئے تے چشتی مجرم ہے، تے جے ہر کتاب چوے میں کیا ملا جی پھر زد نہ کر من لے محمد ہر شے تو باخبر ہے، نبی ہر شے تو باخبر ہے۔ عزیزان گرامی حضور نے حاتب بن نبی بلتن بلایا، فرمایا تو اے خط کیوں لکھے آئی؟ حضرت حاتب نے عرض کی لجپال کریم آقا میں دے خط تواڈی رسالت دا انکاری ہو کے نہیں لکھیا، رب دی وحدانیت دا انکاری ہو کے نہیں لکھیا، دین تو پھر کے نہیں لکھیا، اسلام تو منکر ہو کے نہیں لکھیا، صرف مجبوری ایسی کہ میرے اتھے عزیز رشتہ دار میرے والدہ بیٹھیے، میرا ہور اتھے قریبی کوئی نہیں، میں خط لکھ کے کافرات احسان کرن دی کوشش کی دیئے کہ ہو سکتا ہے دے بدلے میری ماں لو کوئی نقصان نہ دے لین۔ حضرت عمر نے عرض کی دلا جبالا میں نو اجازت دے میں دی گردن اڑا دے ماں، میرے پاک نبی نے فرمایا نا عمر انہوں کچھ نہیں کہنا کیونکہ بدری صحابی ہے، بدر دے اندر داخل ہویا تھی تے رب کائنات نے فرمایا اے معلومات شے تم، فرمایا او بدر والے ہو آج تو بعد تسی جو کرو قد غفرت لکم، اللہ تو انہوں بخش دیتا وے، اللہ تو انہوں بخش دیتا ہے، لہذا انہوں کوئی قتل نہیں کرنا کیونکہ بدری ہے، نالے انہیں ایک کام کوئی نفاق یا کفر دی وجہ تو نہیں کیتا، مجبوری تو کیتا۔ عزیزان گرامی حضور علیہ السلام دا صدار دا صحابہ دا لشکر لے کے مکے وال چلن، ابو سفیان اس تو پہلے مکے وچ آیا ہے، کیونکہ جڑا بنی بکر نے قریش تے نال رل کے بنی خزایا تے حملہ کیتا ہے، ابو سفیان دے مشورے تو بغیر سی۔ پھر حضور نے ایک بندہ بھیجیا انہاں وال کہ یا مقتولاں دا دیت دیو، خون بہا دیو، یا بنی بکر دا ساتھ چھٹ دیو، یا جڑا معاہدہ تواڈا میرا ہویا ہے انہوں توڑ دیو، تیناں جو ایک گل جڑی چنگی لگے انہاں معاہدہ توڑ دیتا۔ ابو سفیان نے جدو پتہ لگا قریشیاں معاہدہ توڑ دیتا ہے وہ دوڑیا مدینے میں جایا، حضرت ام حبیبہ
او دی بیٹی ہے، سکی بیٹی ہے، نبی پاک دی بیوی ہے، سدھا بیٹی دے گھر گیا ہے، حضور دا بستر وچھیا ہویا سی، او دیتے بیٹھن لگا ہے، بیٹی کہن لگی کھلوویں، کھلوتا ہے، پہلے بستر چکیا، فرمایا ہون بے، انہیں آکھیا مہمان آوے، بستر بچھائے جاندے، تو میری بیٹی بھی ہے، بستر چک لے، انہیں آکھیا ابا تو کافر مشرک محمد دا بستر پاک بستر دے پلیت نہیں بہ سکتا۔ انہوں آدھے نہیں ادب، انہوں آدھے ندب، سکی بیٹی ہے، ادب نبی دا پہلے رکھیا سن باپ نو، اور بولو رشتہ داریاں پالنا لے ہو، بولو میں تو انہوں یہ نہیں آدھا گستاخ نو چھاڑ دے ہو، نانا جفیاں پایا جے، رشتہ داریاں کرے آجے، رال کے رہے آجے، مرے تے بولو غیرت مند بندیاں دی گل تے بولو، عمل نہیں کر سکتے ہو، صحابہ دا عمل تے دیکھو، کیوں نہ پوری دنیا تے حکومت کی تھی، عزیزہ نے گرامی، اسی تائیں آنے علامہ اقبال آتا ہے، نہ عشق میں وہ گرمیاں، نہ حسن میں وہ شوخیاں، اکھ نہ عشق رہے، نہ حسن دے وچو جلوارے آوے، ساڑھے وچو ایمان رہے ہی نہیں، میں اے نہیں آدھا چھاڑ دیو نانا کنا دے واگن جفیاں پا کے رہو، جدو قیامت والے دن اٹھو گے، میرے نبی فرمایا المرو ما من احبا، بندہ او دے نال اٹھے گا جدے نال محبت کردہ ہو سی، اٹھو گے تے آپ پہ جواب دے آگے کہ دے نال پہ اٹھ دے ہو، میں نفرت کرنا ویاں سبق دینا ویاں، کیونکہ سامان دا اعتبار نہیں کدوں نکل جاون، قبر چ کسے ملا پیر نہیں، محمد پاک نے آنا وے، قبر چ میں نو اپنا ایمان عزیز ہے، میں نو کوئی تعلق عزیز نہیں، میرے واسطے کوئی رشتہ داری نہیں، میں چھڑے ہوئے میں شیعہ میرے رشتہ دار ہیں، میں چھڑے ہوئے میں کدی اپنا بوہ ٹپے ہونا دا نہ ٹپن دیں، میں نو نبی دا صحابہ دی عزت پہلے رشتہ داری بعد چے، میں انہاں صحابہ نو پڑھے ہے جنہ پیوہاں دی سیر دے اتے تلواراں رکھ کے گردنہ بڑھ دیتی ہیں، انہاں نو کسی آگیا پیو آئی، انہاں کیا پیو بعد محمد دا گستاخ آئی تاں بڑھے ہے، میں انہاں نو پڑھے ہے۔ عزیزہ نے گرامی ابو سفیان اٹھیا، حضرت ابو بکر صدیق کل گیا، کہنے لگا تو امان دے، سانو امان دے، صدیق اکبر نے فرمایا تیری مات ماری ہے جنہوں محمد امان نہ دے وے، انہوں صدیق کی میں امان دے سکتا ہے، ادھروں مایوس ہو کے حضرت عمر دے کول گیا، کہنے لگا ساڑھا تیرا رشتہ وے، امان دے، اعلان کر میں انہوں امان دیتی، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مسکرا کے جھلا ہوئے، میں نو آنا میں تیری سفارش کرا یا تینو امان دے، میں نو قسم رب رسول دی، میں آنا جیڑی امان تینو اللہ رسول دے وے وہ بھی ٹوٹ جاوے، اگر میرے کولوں ایک چھڑی بھی ہوئی میں نو تواڈے نال لڑنا پیا، عمر چھڑی نال بھی تواڈے نال لڑے گا، میں نو آنا امان دے، میں تے آنا بھی اللہ جڑی تینو امان دے وے رابو بھی توڑ دے وے، تے میں تے تیرے نال لڑن دے چکر جاں جو تُسا ساڑھے نال کر کے کٹے آسی مکے وچوں، تینو امان اگو ابو سفیان کہنے لگا تو تے آیا تا برادری سمجھ گیا پر تو دشمن نکلے، رشتہ داری پنہ رکھی، عمر نے ایمان پہلے رکھی، مولا علی کل گیا، کہنے لگا علی تو امان دے، فرمایا ابو سفیان محمد دے فیصلے تو اساں تجاوز نہیں کر سکتے، حضرت امام حسن کھیل دے سن پہ، سیدہ خاتون جنت والمخاطب ہو کے کہنے لگا بیٹی تو امان دے، فرمایا میں عورت ہاں میں دے نہیں سکتی، یا کہ اپنے پتر نو کہے حسن نو،
اگر آج لوگوں کو امان دے وے کل نوے بڑا بڑا سردار ہو سی فرمایا اے حسن نبی دا نواسا ہے محمد دے حکم تو بغیر میرے بچے چل سکتے ہی نہیں اتھوں بھی مایوس ہویا حضرت علی نے فرمایا گل سونا ابو سفیان میں تینوں ایک مشورہ دینا پتہ نہیں تینوں فائدہ ملے یا نہ ملے لیکن مشورہ دے دینا میرے بوئے تے آیا خالی نہ جا مسجد چلا جا لوگاں دے مجمع اعلان کر دے کہ میں کافراں دا سردار ہاں بنو فلاں قبیلے دا سردار ہاں میں امان دیتی اور معاہدہ جڑا حدیبیہ جو ہے سی میں وہ دی تجدید کر دیتی ہے تینوں کو جواب دے وے یا نہ دے وے اپنی سواری تے بیٹھ چلا جا انہیں کہا کوئی فائدہ ہو سی انہیں کہا اللہ رسول جاننا ہے فائدہ ہو سی یا نہ ہو سی بہرحال اس تو علاوہ تیرے کو چارہ انہیں گیا جا کے اتنے مسجد دے وچ اعلان کر دیتا حضور نے انہیں کوئی جواب نہ دیتا خاموشی وہ اپنی سواری تے بیٹھا چلا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 10,000 دا صحابہ 10,000 صحابہ کرام دا لشکر روزے دے نال ایک جگہ تے پہنچے حضور نے فرمایا دسیا کہ حضور روزہ اس وقت بندے ان مشقت چپایا آپ نے فرمایا روزہ افطار کر دیو کئیاں نے افطار کر دیتا حضور نے خود پانی نوش فرمایا افطار کر دیتا ہے دسیا کہ حضور کئیاں نے افطار کر لیا کئیاں نے نہیں فرمایا جنہاں نہیں کی تو واسی تے گناہگار نا فرمانے انہاں بھی فوراً روزہ افطار کر دیتا ہے حضور علیہ السلام میں جنی دیر مکہ شریف میں جو بڑے نہیں روزہ نہیں رکھیا آپ نے اس کو بعد مکہ شریف تو فتح کرن تو بعد اس کو بعد آپ نے روزے شروع فرمائے مولا عزیزہ نے گرامی حضرت سیدنا عباس حضور دے چچاؤ یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے یہ پہلے چلے گئے کہ ہو سکتا ہے پہلے جنہاں میں کوئی بندہ ملے ہو امان مل جاوے حضرت ابو سفیان انہوں مل گئے میں حضرت آنکھیں آئے کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سی مسلمان ہو گئے جدو کو مسلمان ہو جاوے وہ دے اسلام گناہ سارے دھو دن ہے کلمہ پڑھ کے جڑا ایمان دے اندر آوے میرے نبی فرمایا ہوئے انجی جب انجی ہے جی میں آج جی ماں دے پیٹ جو جنم لے ہے اور ابو سفیان مسلمان کی میں ہویا ہے حضرت عباس نے دے واسطے ہے عہد لئی سی امان لئی سی حضور نے فرمایا تو حجے بھی تیرے تے ویلا نہیں آیا کہ تو اللہ دے وحدانیت نو قبول کریں ابو سفیان کہنے لگا جی اس گل دا تے مینوں یقین ہو گیا اگر رب تو علاوہ کوئی اور معبود ہوندا ساڈی مدد ضرور کردا فرمایا میں رسول ہاں کہ نہیں کہا جی دے بارے تردد ہے شک ہے یہ گل کر کے نا حضور نے اس وقت بھی ویکھ میرے نبی دی رحمت حضور نے فرمایا جاؤ اعلان کر دیو جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا وہ بھی محمد دی امان ہے ایک گل شیعہ دی حیات القلوب جیڑے کتے زیادہ ابو سفیان نو بھوک دینا انہاں دے ابے دی کتاب ہے ملا باقر مجلسی بڑا بڑا ملعون ہے خبیث انہیں حضرت ابو بکر تے عمر نو فرعون آکھیا ہے لیکن اے خبیث ایڈا لانتی ہومن دے باوجود پھر بھی حق لکھنا پیا کہ ابو سفیان نو نبی نے شان دیتی کہ حضور نے فرمایا جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا انہوں بھی امان ہے ان میں نے 10 جے دے گھر کوئی بڑھ جاوے نبی آتا ہے انہوں امان ہے تے ابو سفیان دی حضور دی بارگاہ شان کی اسے اے منتہا العمال شیعہ دی کمی شیخ عباس کمی ہے نظر 300 سال پرانا ہے انہیں بھی اس سے گل نو لکھے ہیں انہیں پھر اسلام نو قبول کی میں کیتا مکمل اے دلائل النبوت امام بہکی دی انہیں دی مشہور کتاب سنن کبرى البہکی حدیث دی 12 جلدہ جو میرے کول موجود ہے انہیں دی سیرت اتے کتاب امام بہکی دی دلائل النبوت 3 جلدہ ہے ابو سفیان ایک رات اپنے گھر دے اندر پہ ہے اپنی بیوی ہندہ نو کہنے لگا ہندہ اے جنہ مصطفیٰ دا لشکر غالب آئے جانی یہ کون کروا رہے اگے کون کروا رہے ہیں کہنے لگا وحدہ لا شریک کروا رہے ہیں جدو تو علاوہ کوئی معبود نہیں یہ او کروا رہے دلائل النبوت چاہیے ابو سفیان رات دے کھنیرے وچ کمرے وچ
اپنی بیوی ہندا نال گل کیتی ہے صبح جدو حضور دی بارگاہ وچ گئے فرمایا ابو سفیان اے مننا بھی یہ سب کچھ رب پیا کرواندا پھر کلمہ ہی پڑھ لا ابو سفیان کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا ہن پورا یقین ہو گیا ہے گل میرے کول یا میں جاننا یا ہندا جان دی یا رب جاندا ہے تیسرا بندہ کول کوئی نہیں تسی دلاں دے راہاں تو آگے ہو میں نو پتہ لگ گیا تساں اللہ دے سچے رسول ہو عزیزاں نے گرامی زاد المعاد دے اندر ابن قیم جوزیہ لکھیا ہے ابو سفیان کلمہ پڑھن تو بعد جدوں بھی حضور دی بارگاہ وچ بیندے سن اپنا سر شرم دے مارے جھکا لیندے ہوندے سن حضور نے فرمایا ابو سفیان سر نہ جھکایا کر میں تیرے نال محبت کرنا تو میرے نال محبت کرنا ہے پنڈی دا کہ شیطان مولوی ہے جنو حنیف آٹیرا حنیف قریشی میراسی علوم او کتا بھوکے آگے ابو سفیان پلید میں کیا کنجرہ تیرا خاندان پلید تو پلید تیری اممہ پلید تیرا پیو پلید تیرے رنگا کتا ایران دے چندے تے پلنا لو نبی دے صحابی دے اتے دراز کرے او جے دے نال نبی محبت کرے او پلید ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ نبی پلیدہ نال محبت نہیں ہمیشہ پاکہ نال محبت کر دینے ایسا سخت الفاظ تاں بولنے اور نبی دے صحابی نو کو بھوکے تے میرے کو نرمی دی امید رکھے تے مڑے گال کائی نہیں تو آٹے ابے نو کو گال کٹے نرمی رکھسو بولو اپنی ایمان نہ رکھسو نرمی میں کو نرمی رکھا جڑا حضور دے صحابہ نو بھوکے یا نبی نو بھوکے او دے واسطے اپنے کول نرمی کوئی نہیں میرے واسطے او دے کول نرمی او دے واسطے نرمی ہے گناہگار بامے ہوئے پر بے ادب نہ ہو بے ادب عزیزہ نے گرامی اڑے تھے بھی حضور دا علم غیب ثابت ہویا میرے نبی دی رحمت دا واقعہ سن حضور مکے جا رہے نے کتی نے بچے دیتے اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی حضور نے ایک صحابی جمیل بن سراقہ نو فرمایا دے سامنے کھڑا ہو جا تاکہ کوئی گھوڑا صحابی دا مجاہدہ انو روند نہ دے واہ رحمت للعالمین نبی اس شان دے نال جڑا جانورانو بھی تکلیف نہیں دینا ان جتنی رحمت لے کے آیا سراپا رحمت بن کے آیا اوہ اہل حدیثہ نہ مولوی الطاف حالی بولیا آدھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بار لانے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا یتیموں کو آقا غریبوں کا مولا غریبوں کا بولو غریبوں کا مولا میں نہیں آکھیا ادھر آکھیا کسی بارڈروں بار کسے آکھیا ہے اسی تی آکھیے تھے شرکے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا یتیموں کا آقا غریبوں کا مولا عزیزہ نے گرامی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کعبے دا طواف کیتا طواف کرن تو بعد فرمایا او قریش والیو آج تو بعد سود ہر جہلیت دا فخر دے نسب میرے محمد دے قدمہ تھلے بے خبردار اپنے پیو دادیاں دے فخر نہ کرے آجے اپنے قبیلیاں برادریاں دے فخر نہ کرے آجے تو آٹے بھی چونی عزت وہ دی ہوئے گی جڑا انہا اکرمکم اند اللہ اتقاکم جڑا سب تو زیادہ پرہیزگارو سی لڑائی نہیں ہوئی میں 12 بندے مرن کافرن سارے کوئی ابو سفیان دے گھر کوئی مکے چکو مسجد حرام میں جا کے ہتھیار سیٹ دیتے حضور نے بیکھو یا جو وہ مکہ ہے جتھو نبی نو کڈیا گیا سی تے حضور نے فرمایا سی کعبہ میں نو تیرے نال پیار بڑا ہے جے تیرے مکین میں نو کٹ دینا میں کدی تینو چھڑ کے نہ جاندا آج اس مکے میں حضور کے شان نال داخل انصار نے آکھیا یار حضور نو اللہ نے انہاں دا شہر واپس کر دیتا ہے ہن یہ اوتھے رہن گے حضور علیہ السلام نے فرمایا انصار کی آکھیا جی انہاں نے گل لکائی کہ اسی یہ گل کیڑی کی کرنی آج کی تھی حضور کچھ نہیں فرمایا نہ دسو
انہاں کہ جی یہ گل کیتی ہے، فرمایا انصار گھبراؤ نہ، آج تو بعد محمد دا جینا بھی تواڈے نال ہے، مرنا بھی تواڈے نال۔ حضور دا روزہ تاں کر کے مدینہ شریف بنیا۔ تو عزیزان گرامی، جس دن حضور مکہ شریف داخل ہوئے سر دے اتے کالا امامہ سی، کی سی؟ کالا امامہ۔ اور امامہ ایک ایسی سنت ہے، کسی جگہ تے میں نہیں پڑھیا کہ حضور علیہ السلام نے سر مبارک میں ننگا رکھا۔ میں کافی دنوں دے اس مسئلے دی تحقیق سے اساں لب بھی اتھوں لے آئے جنہ دی عادت ہے ننگے سر پڑھنی۔ بولو اے اردو پڑھے ہے کوئی؟ اے کی لکھیا ہے؟ فتاوی علماء ہے۔ لے ہن جڑے میری زید تو پڑھ دے ہو نا ننگے سر کھلیاں واگاں جی پڑھیا جی۔ مولوی صاحب نو پوچھیا گیا بدن پر کپڑا ہوتے ہوئے سر پر سے ٹوپی یا پگڑی اتار کر رکھ دینا اور کوئی عذر بھی نہ ہو، کوئی وجہ بھی نہ ہو، اور ہمیشہ اس طرح نماز پڑھنا، اگرچہ فرض نماز با جماعت مسجد میں ہو، اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح نبی علیہ السلام یا صحابہ سے ثبوت ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو عبارت ما صفحہ تحریر فرما دیں۔ ننگے سر نماز پڑھنی افضل ہے یا سر ڈھانگ کر؟ اگر سر ڈھانگ کر نماز پڑھنی افضل ہے تو اس کی دلیل پیش فرمائیں۔ عبداللہ سوال کرنا لینا ہے عبداللہ، آپ بھی خطیب جامعہ مسجد اہل حدیث ڈیرہ غازی خان، اتھوں دا مولوی ہے جنہیں مسئلہ پوچھے ہے مولوی تو۔ الجواب وباللہ التوفیق، متذکرہ صدر سوال پر 3 وجہ سے غور کیا جا سکتا ہے۔ مطلق جواز یعنی بالکل بغیر قید تو ہی جواز ہوئے، اور اباحت کے لحاظ سے تیسرا افضلیت یعنی آن حضرت اور صحابہ کے عام عمل کے لحاظ سے، حرمت اور عدم جواز کے لحاظ سے۔ سر ننگے بھی درست ہے لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی گل؟ اجے فتویٰ کے پہ ہے یہ نے شروع کیتا ہے کام۔ اگر نماز کے بعد پاؤں آسمان کی طرف کرے یا مقتدی کوئی ایسی حرکت کرے تو حدیث میں اس سے رکاوٹ ثابت نہیں ہوگی، لیکن عقل مند ایسا کرنے سے پرہیز کرے گا۔ ننگے سر کی عادت بھی تقریباً اسی نوعیت کی ہے۔ جواز کے باوجود ایسی عادات جائز ہونے دے باوجود انہوں عادت بنانا عقل و فہم کے خلاف ہے۔ اکھے بے وقوف بنیاں دا کم میں عقل دا کم، یہ میرا فتویٰ نہیں بابا جی انہوں نے آپ سویرے سانو میں نے کہا کہ مولوی سانو بے وقوف آکھیا ہے، میں نہیں آکھیا، میں پڑھ کے سنایا ہے۔ عقل مند متدین آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگو حضرت صحابہ اکرام اور اہل علم کا طریق وہی ہے جو اب تک مساجد میں متوارث اور معمول بھی ہے۔ کوئی مرفوع حدیث صحیح میری نظر سے نہیں گزری جس سے اس عادت کا جواز ثابت ہو، خصوصاً با جماعت نماز فرائض میں، بلکہ عادت مبارک یہی تھی کہ حضور پورے لباس میں نماز ادا فرماتے تھے۔ آدھا مولوی آدھا میری نظر ایسی حدیث نہیں گزری کہ حضور ننگے سر نماز پڑھی ہوئے، تھاڑا ملہ دادا میری نظر نہیں گزری۔ تُسا ننگا سر ڈھکو ہی نہ تے نال مینوں انہاں دے نال نہیں، مینوں اپنے نال اے نام مراد ساڈے ویکھو بھی کھائی اسے کام تے لگے کھڑے۔ میں اپنے انہوں سمجھا رہا ہوں، دوے نال ساڈا کوئی نہیں، میرے لو کپڑا بھی لا کے پڑھو، مینوں کی لگے کسے نال۔ میں اگر سمجھا رہا تے اپنے سنیاں نو کہ تساں اے عادت نہ بنایا جے، میرے پاک نبی صحابہ اور اہل بیت اور ہر ولی دا ایو طریقہ رہے ہے کہ انہاں مصطفیٰ دی سنت کے مطابق سر نو ڈھک کے رکھے ہے۔ قسم خدا دی حضور نے فرمایا
امام سروں کی عزت ہے، عرب کا تاج ہے، جب تک یہ سر پر رہیں گے تمہاری عزت برقرار رہے گی۔ اگوں نے حدیثہ بارہ لے آندی ہیں کافی ساری ہیں، میں ان سارا زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن دو کپڑوں سے زیادہ سر ڈھانپنے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے۔ کپڑا ہو تو ننگے سر نماز ادا کرنا زد سے ہوگا یا قلت عقل سے، آدھا دو وجہ ہیں، یا زد یا عقل دی کمی، کہ اچھے کپڑوں کے ساتھ تجمل سے نماز پڑھنا مستحب اور مسنون ہے۔ اگوادہ ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل و فراست سے متعلق ہے، اگر جنس لطیف سے طبیعت محروم نہ ہو تو ننگے سر نماز ویسے ہی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ لو جی یہ فتویٰ سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، ان جڑا اعلان کرنے لگا ان سماعت کرو۔